بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدودیت دنیا۔ جب یہ زمین انسانوں کے کھڑے ہونے کے لیے بھی ناکافی ہو جائے تو پھر وہ وعدے جو اللہ نے فرمائے ہیں ہم صالحین کو اس زمین کا وارث بنائیں گے، انہیں اس زمین کی حکومت عطا فرمائیں گے، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ کیا مظلومین کو ساری زندگی کے مصائب کے بدلے میں 5 مرلہ سکیم کا ایک پلاٹ دے کر راضی کیا جا سکتا ہے؟ یا وہ راضی ہو بھی جائیں تو کیا اسے ایفائے عہد اور عدل کہا جا سکے گا؟ یہ دنیا گھٹیا ہے اور اس میں تو کسی کی معقول جزا بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے معقول جزا بن سکے جب تک اسے عالم ماوراء میں تبدیل نہ کیا جائے۔ یہ عدل کے حقیقی نظام کے لیے ناکافی ہے۔ ہاں، عالم ماوراء کی وسعتوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس نظام کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جن مراحل سے ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، اس میں ہر مرحلہ گویا اس کی ایک دنیا تھی یا ایک عالم تھا، مگر اس کی وسعتوں کا تناسب تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ انسان نے سب سے پہلا جنم جس دنیا میں لیا اس کا نام ہے عالم اصلاب، یعنی صلب پدریہ۔ یوں سمجھیں کہ جب وہ سپرم کی ابتدائی شکل میں تھا یا DNA کی دنیا میں تھا، اس وقت اس کی جو کائنات وہاں تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ایک پانی کے قطرے میں اگر اس پوری دنیا کے انسان وہاں جیسی جسمانت کے ساتھ بسائے جائیں تو سارے لوگ وہاں اس آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے جیسے اس دنیا میں اپنے رہنے کے لیے وسعت پاتے ہیں۔ اس کا تناسب سمجھانے کے لیے ہم یہ بتائیں گے کہ جس طرح شکم مادر سے یہ ہماری کائنات بڑی ہے، اسی طرح عالم صلب سے عالم ارحام بڑا ہے۔ شکم مادر کی جو نسبت اس کائنات سے ہے وہی نسبت عالم رحم کو شکم مادر سے ہے۔ انسان عالم صلب میں رہ سکتا تھا مگر وہاں مظاہرہ نشو و نما نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کائنات اس چیز کے مظاہرے کے لیے ناکافی تھی۔ اگر انسان کی وہاں نشو و نما بھی ہونا شروع ہو جاتی تو اس کی وہ مائکرو یا نینو کائنات تباہ ہو جاتی، اور خالق کائنات یہ بھی چاہتا تھا کہ انسان نشو و نما کا مظاہرہ کرے، تو اس نے اس انسان کو ایک نیا جنم دیا اور شکم مادر میں پیدا کر دیا۔ یہ شکم مادر اتنا بڑا تھا کہ ایک حد تک اس کی نشو و نما کے لیے کافی تھا اور اسے ایک نئی پیدائش کے قابل بنا سکتا تھا اور اسے ایک نئی دنیا کے حالات کے نمٹنے کی صلاحیت دے سکتا تھا۔ مگر شکم مادر بھی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں انسان کے مظاہرہ اعمال کی گنجائش نہیں تھی۔ اس انسان کو ایک نئی پیدائش دی گئی اور اسے اس دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ یہاں وہ اپنے اعمال کا مظاہرہ کر سکے، اور یہ کائنات انسان کے مظاہرے کے لیے اس کی توقع سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ انسان ساری سائنسی ترقی کے باوجود اس کائنات کو پوری طرح دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے ذائقہ اس میں نفوذ پذیر ہو سکے، یعنی یہ اس کے اعمال کے لیے کھلا میدان ہے۔ لیکن یہ دنیا انسانی افعال و اعمال کے لیے تو کافی سے بھی زیادہ ہے، مگر افعال الہیہ کے لیے یہ بہت تنگ و محدود ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے دارالاعمال بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، مگر اس میں دارالجزا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دارالجزا تو عالم ماوراء ہی بن سکتا ہے۔ ان عوالم میں جو وسعت کا تناسب و نسبت ہے وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ انسان کو میدان عمل میں پرکھنے کے لیے شکم مادر ناکافی اور تنگ تھا، اس لیے اسے اس دنیا میں لایا گیا
تاکہ وہ اپنے اعمال کا کھل کر مظاہرہ کر سکے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اسی طرح عالم صلب سے شکم مادر میں جنم لیتا ہے، اور جس طرح انسان دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی انسان کی ایک نئی پیدائش ہے، کیونکہ اس دنیا سے انسان نکل کر عالم ماوراء میں جنم لیتا ہے۔ ایک مثال سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بڑی سی گاڑی لاتا ہے، پھر دوستوں کو بلاتا ہے کہ آ کر میری گاڑی دیکھو۔ جب وہ آتے ہیں تو اس کی ایک کنال کی کوٹھی میں گیراج کے اندر وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس کوٹھی کے اندر اس کو دوڑا کر دکھاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ کتنی دوڑ سکتی ہے۔ آپ بتائیں کیا اس گاڑی کی دوڑ کا مظاہرہ ایک گیراج میں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی F16 لے کر آتا ہے اور کوئی اسے کہے کہ ہمیں بیڈمنٹن ہال میں اس کی پرواز دکھاؤ، تو کیا کوئی اس کی پرواز کا مظاہرہ دکھا سکے گا؟ اسی سے سمجھ لیں کہ جس طرح ایک لڑاکا طیارے کے لیے ایک کمرے میں ایروناٹک کا مظاہرہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح شکم مادر انسان کے اعمال کے مظاہرے کے لیے تنگ ہوتا ہے۔ بس اس طرح عادل حقیقی کے لیے اس دنیا میں انتقام لینا اور یہاں کسی کو جزا دینا محال ہے۔ اس لیے عادل حقیقی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کو عالم ماوراء میں تبدیل کر دے۔ اس کے بغیر اس دنیا میں کلی طور پر عدل الہی کا مظاہرہ ناممکن ہے۔